أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 15واں پارہ 16 رکوع سے 17 رکوع تک کی تلاوت اور ترجمہ کنز ایمان پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کرے اور مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ان کے سامنے وہ مردوں کا حال بیان کرو کہ ان میں ایک کو ہم نے انگوروں کے باغ دیے اور ان کو کھجوروں سے ڈھانپ لیا اور ان کے بیچ میں کھیتی رکھی۔ ہم نے کلتا الجنتین آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يجاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يجاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رجلا۔ ترجمہ کنز ایمان۔
دونوں باغ اپنے پھل لائے اور اس میں کچھ کمی نہ دی، اور دونوں کے بیچ میں ہم نے نہر بہائی، اور وہ پھل رکھتا تھا، تو اپنے ساتھی سے بولا، اور وہ اس سے رد بدل کرتا تھا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں۔ لو آدمیوں کا زیادہ آرزو رکھتا ہوں، اپنے باغ میں گیا اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوں، بولا مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہو جائے، وہ کبھی فنا ہو، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو، اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر گیا بھی تو ضرور اس باغ سے بہتر ملنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے الٹ پھیر کرتے ہوئے جواب دیا کہ تو اس کے ساتھ کفر کر رہا ہے، جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفہ سے، پھر تجھے ٹھیک مرد کیا۔ لیکن هو اللہ ربی لا ولا اشرک بربی احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں وہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا ہوں۔ اور کہو نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہا ہوتا جو چاہے اللہ، ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا، اگر تو مجھے اپنے رب سے مال و اولاد میں کم دیکھتا تھا، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے، اور تیرے باغ پر آسمان سے
بجلیاں اتارے تو وہ پٹ پر میدان صحیح زمین ہو کر رہ جائے۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، اس کا پانی زمین میں دھنس جائے پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اور اس کے پھل گھیر لیے گئے تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس لاگت پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی، اور وہ اپنی پیٹھوں پر اونچے منہ گرا ہوا تھا اور کہہ رہا ہے، اے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یہاں کھلتا ہے کہ اختیار سچے اللہ کا ہے، اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام سب سے بھلا۔ 15واں پارہ 16 سے 17 رکوع کے میں نے تلاوت اور ترجمہ پڑھا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کرے، اور اگر پڑھنے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور پڑھنے سننے والوں کو اللہ پاک اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔